السلام علیکم ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ جس پہ القادر ٹرسٹ عمران خان نے بنایا ہوا ہے، اس پہ جو کیس کیا گیا ہے وہ کیس جو ہے 23 دسمبر کو اس کا فیصلہ آنا ہے۔ اب 23 دسمبر میں فیصلہ کیا آنا ہے وہ بھی پورے پاکستان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ایک بندے پہ 200 کیسز ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس بندے کو جو ہے وہ باہر برداشت کرنا نہیں چاہ رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ میں جو جج صاحب ہیں، ناصر جاوید رانا صاحب احتساب عدالت کے جو جج ہیں، انہوں نے 23 دسمبر تک تمام کارروائی جب مکمل ہوئی ہے تو اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ ناظرین یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، کیونکہ لوگ اب بھی نہیں سمجھ رہے۔ ملک ریاض جو پراپرٹی ٹائکون ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، ان کے لین دین کو بھی، ان کے کاروبار کو بھی، ان کے بحریہ ٹاؤن کو بھی۔ ان کے بیٹے ہیں احمد علی ملک، انہوں نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے برطانیہ میں پراپرٹی لی، مگر اس پراپرٹی کی آڑ میں آپ کہہ لیں کہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے، تو احمد علی ملک صاحب نے اس پراپرٹی کی اس کو ڈبل قیمت دی۔ تو یہ پاکستان تو ہے نہیں، برطانیہ میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ تو دیکھی جاتی ہیں کہ یار یہ جو پراپرٹی انہوں نے ون ہائی پارک جو لکھا ہوا ہے وہ اتنے قیمت کا نہیں ہے جتنے ان کو پیسے آئے ہیں، تو کیا اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ اس پہ وہاں پہ کیس شروع ہو گیا۔ تو احمد علی ملک صاحب، حسن نواز صاحب اور وہاں پہ برطانیہ میں جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس کیس کو دیکھا، ان کو ٹیک اپ کیا، اور پھر ان کا یہ پیچ اپ ہوا، حسن نواز تو اس سسٹم سے باہر ہو گئے، کیونکہ ڈبل پیسے آپ نے دیے تھے۔ یہ بیچ میں اگر آپ نے کیس شروع کرنا ہے تو آپ کو نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے پکڑنا ہوگا، تبھی آپ کو اس کیس کی سمجھ آئے گی۔ پاکستان ادھر کہہ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں سپریم کورٹ کے، تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ جو احمد علی ملک جو ہیں، ملک ریاض صاحب کے بیٹے، اور وہاں کی جو یو کے کی جو ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ جب ان کی نیگوزیشن ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان بھجوا دیتے ہیں اور کارروائی کو ادھر روک لیتے ہیں، مگر اس کو پبلک نہیں کرنا ہے۔ وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا تھا، پاکستان میں بھی یہی کہا جا رہا تھا، کیونکہ پبلک ہوگا تو اس پہ مسائل ہوں گے اور اس پہ باتیں آئیں گی۔ بہرحال یہ تو وہاں سے دبئی سے اپنا یو کے سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ یہ کھاتا ادھر ہی ختم ہو گیا۔ مگر اس دوران جو بیان دیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی آڑ میں، کیونکہ عمران خان کو یہ کیس سارا معلوم ہو گیا تھا اور پاکستان کی حکومت کو خط بھجوا دیا گیا تھا کہ پاکستان یہ اتنے پیسے جو ہے یہ بھجوا رہے ہیں پاکستان کو، اور جب پوری پوچھ گچھ ہوئی تو اس میں کوئی یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ منی لانڈرنگ میں ہے یا کسی ایسے کیس میں انوالو ہے، بس حکومت پاکستان کو یہ پیسے وہاں پہ ضبط کر دیے گئے تھے اور پاکستانی سرکار کو دینے تھے۔ اس کے بدلے جو ہے وہ جو بیچ میں پاکستان کو یہ پیسے دینے تھے، اس دوران عمران خان کی اور ملک ریاض کی، یا بشرا بیوی کی اور ملک ریاض کی باتیں آپس میں چل رہی تھی۔ 458 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے لیے چاہیے تھی، جو ملک ریاض صاحب نے عطیہ کی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنا کے بھی دی تھی۔ یہ سارا مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہے، جو اصل سچویشن ہے وہ یہی ہے۔ اب اس میں القادر یہ 190 ملین جو یو کے نے پاکستان کو دی ہیں تو یہ عمران خان کی جیب میں نہیں گئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس پہ القادر ٹرسٹ ان کا جو پیچ اپ ہوا ہے جس انداز میں بھی ہوا ہے، مگر کابینہ سے منظوری لی گئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں، اور اس پہ کابینہ سے اب جو منظوری لی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زبردستی لی گئی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان اس کیس کو چھپا رہے تھے، مطلب اوپن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور معاہدہ ہی ایسا ہوا تھا کہ اس کو اوپن نہیں کرنے ورنہ میڈیا میں یہ خبریں پھیل جائیں گی اور پھر یہ پتہ نہیں کیا رخ اختیار کریں گی۔ بہرحال اس میں اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ جب ملک ریاض کا اور جو بشرا بیوی کا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے 458 کنال اراضی جو دی گئی تو وہ ایک ٹرسٹ کو دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں ہی پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جب پڑے تھے تو قاضی فائد عیسیٰ کے ٹائم پہ اس نے کافی منافع کما لیا تھا، اور عمران خان کی جو وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ نہیں تھے، یہ 171 ملین پاؤنڈ تھے۔ اس پہ جو منافع کمایا گیا ہے وہ بھی سرکار لے چکی ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ تھا
اس سے یہ پیسے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر بھی ہو گئے. مطلب پیسوں میں کوئی کرپشن نہیں. پھر آگے جا کے جب عمران خان حکومت سے جاتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ بنا دی عمران خان نے نا. اب وہ ٹرسٹ کس کا ہے؟ اب وہ ٹرسٹ جو ہے عمران خان نہیں رہتے اور بشرا بیوی نہیں رہتی تو یہ ٹرسٹ سرکار کو جائے گا. اس پہ بنا کیا ہے؟ اس پہ یونیورسٹی بنی ہے. اب اس میں کرپشن کیا ہوئی ہے؟ اس میں کرپشن ان کو یہ لگ رہی ہے کہ یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے القادر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور ملک ریاض کو جو پیسے دیے ہیں وہ رشوت میں ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ سپریم کورٹ اور ملک ریاض کا جو خطہ چل رہا تھا کہ یہ پیسے اس کی مد میں عمران خان نے ادا کیے. تو ان پہ الزام یہ ہے. دوسرا، اس کیس کو جب یہ کیس شروع ہوا تو پہلے تو نیب نے یہ کیس بند کر دیا تھا. دوبارہ اس کیس کو کھولنے کے لیے قانون نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی. پھر نیب کے ایک آفیسر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دار اختیار میں بھی نہیں آتا. اب ایسے کیس کو دوبارہ اوپن کرنا اور پھر نیب کے جو نئے قوانین ہیں ان کے مطابق جو چیز کابینہ سے منظور ہوئی ہوتی ہے، جو کابینہ نے منظور کی ہوتی ہے، اس پہ آپ جو ہے نیب کا دار اختیار نہیں ہوتا، نیب اس پہ کارروائی نہیں کر سکتا. بہرحال عمران خان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا القادر ٹرسٹ کا. 458 کنال جو اراضی تھی ملک ریاض نے اب وہ عطیہ کی ہے. اور عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ملک ریاض کو ہم نے اس لیے یہ پروجیکٹ دیا تھا کیونکہ پاکستان میں یہ پروجیکٹ 14-15 سال بعد بنتا. جس طرح نمل یونیورسٹی نے مجھ سے 14-15 سال لے لیے بننے میں. جو سارے وسائل اور سارے ریسورسز ملک ریاض کے ساتھ تھے اور وہ آسانی سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتا تھا. 3 سال میں انہوں نے القادر ٹرسٹ مجھے بنا کے دیا. تو عمران خان کا یہ موقف ہے جو ملک ریاض کے حوالے سے ہے. اب اس کیس میں جو وفاق کے جو کیس لگا ہوا ہے القادر ٹرسٹ کا، اس میں پہلے عمران خان کی ضمانت ہو گئی تھی. اس میں عمران خان کو سزا بھی سنا دی گئی تھی مگر عمران خان کی اس میں ضمانت ہو گئی تھی. بعد عدالت نے کہہ دیا تھا کہ کیس جو ہے عدالت باقاعدہ سے چلائے مگر جس انداز سے چلایا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس میں فردر مزید انکوائری کریں گے کیونکہ جو نیب کے دائرے اختیار میں نہیں آتا مگر وہاں پہ عدالت کو بتایا گیا کہ نہیں، ہم اس میں مزید معلومات کر کے مزید انویسٹیگیشن کر کے اس کیس کو آگے لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کیس شروع کر دیا. اب آگے جا کے اس میں کیا ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. فی الحال جو یہاں پہ پروسیکیوشن جو کہہ رہی ہے کہ وکلاؤں نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے، جو وکلا کہہ رہے ہیں، جس سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کو کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوا. جبکہ پروسیکیوشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا ہے کہ ملزمان نے بیرون ملک سے غیر قانونی طور پہ رقم منگوائی اور اسے ایڈجسٹ کیا. وکیل امجد پرویز نے کہا کہ 6 نومبر 2019 کو ڈیٹ سائن ہوئی اور رقم کی پہلے قسط 29 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، جبکہ ڈیٹ کی منظوری کے لیے 3 دسمبر 2019 کو لی گئی تھی. لیکن کابینہ کو بھی نہیں بتایا گیا کہ پہلی قسط پاکستان پہنچ چکی ہے. تو یہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں، یہ ان کا جو اپنے اعتراضات کر رہے ہیں، جو اپنے سوالات اٹھا رہے ہیں اور جس پہ جج صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو سزا دیں، تو ان کا مزید کہنا ہے کہ امجد پرویز نے مزید کہا کہ پیسے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہیں. عمران خان نے بطور وزیر اعظم فیور دی جس کے بدلے میں ڈونیشن ملی. اب وہ ڈونیشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 459 کنال جو زمین ملی تھی ٹرسٹ کے لیے، معاملہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس زیر التوا ہوا تو اس شخص سے کوئی بھی چیز لینا رشوت ہے. اب یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. فرحت شہزاد اور زلفی بخاری کے نام پر زمین منتقل ہوئی، جبکہ زمین منتقلی کے وقت بھی ٹرسٹ کا وجود نہیں تھا. تو اب رانا جاوید صاحب نے یہ کیس جو ہے، احتساب عدالت کے جج نے یہ کیس جو ہے، یہ اس کی ساری جو پروسیڈنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اس پہ جو ہے 23 دسمبر کو فیصلہ آنا ہے. مگر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عدت کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو سزا ہوئی. سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں جو 1 توشہ خانہ تھا، توشہ خانہ 2 تو ابھی چل رہا ہے، اس میں بھی عمران خان کا کیس جو ہے وہ آگے سزا دینے کی طرف ہی جائے گا. GHQ جو حملہ کیس ہے اس میں 113
ملزمان جو ہے ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. عمران خان سمیت جو سینئر جتنے بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان پہ فرد جرم عائد ہے GHQ 9 مئی کی کیسز میں. تو عمران خان کو مطلب سزا تو دینی ہے کسی بھی طور پہ, اور یہ القادر ٹرسٹ کیس ایسا کیس ہے کہ اس میں سزا تو عمران خان کو دے دی جائے گی, مگر اس میں بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو آگے جا کے. ایک تو یہ ہے کہ اس بار انہوں نے کوشش کی ہے جو عدالت کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے جو الزامات تھے کہ اس کیس کو دن رات سنا جا رہا ہے, ابھی اس کیس کو 10 مہینے تک 11 مہینے تک لے کے گئے ہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ اس کی آخری سماعت جو ہے وہ رات کے 8:30 بجے ہوئی. اس سے پہلے ان کی ہی سماعتیں جو ہیں وہ بیچ میں 11 بجے تک گئی ہیں اسی 10 مہینوں کے کیس میں القادر ٹرسٹ میں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو کام کرتے ہیں اگر 5 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 4 بجے نکل جاتے ہیں, اور اسپیشلی جج صاحبان اب 2 بجے آپ جائیں گے تو کہتا ہے کہ بس معاملات ختم ہیں. مگر چونکہ یہاں پہ ایک کیس ایک بندے یہاں پہ ایک ذمہ دار سیاستدان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنا ہے, تو یہ کیس 8 بجے بھی چلتا ہے, 9 بجے بھی چلتا ہے, 10 بجے بھی چلتا ہے اور 11 بجے بھی چلتا ہے. تو اس کیس میں باقاعدہ طور پہ آپ دیکھ لیں گے کہ عمران خان کو 10 سال کی یا 12 سال کی سزا ہو جائے گی, 11 سال کی سزا ہو جائے گی, اور بشرا بیوی کو بھی تھوڑا کم اوپر نیچے کر کے 5 سے 7 سال سزا سنا دی جائے گی. اور بشرا بیوی کو بھی جب سزا جیسے سنائی جائے گی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. دونوں میاں بیوی جیل میں ہوں گے, مگر یہ کیس ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی 24 سے 23 کو اس کا فیصلہ آنا ہے, اور 24 کو چھٹیاں شروع ہو جائیں گی سردیوں کی جو 8 جنوری تک چلتی رہیں گی. اس مابین اپیل بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا, پھر اپیل لگنے میں اور اس کی سماعتیں ہونے میں بھی 1 مہینہ لگے گا. تو 1-1.5 مہینے میں پھر لگ ایسے رہا کہ سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اس کیس میں. اگر کوئی بڑا کیس اہم کیس ہے عمران خان کے خلاف تو وہ 9 مئی کا GHQ کا ہے جس میں فرد جرم عائد ہے. اگر وہ کیس آگے آتا ہے تو اس میں پھر مشکلات میں عمران خان آ سکتے ہیں. باقی 190 ملین میں فی الحال کے لیے تو عمران خان کو سزا دے دی جائے گی. ہم پہلے بھی عرض کرتے جا چکے ہیں کہ یار عمران خان کے خلاف آپ لوگوں نے 200 کیسز بنا دیے. اب اگر آپ 200 کیسز بنائیں گے تو پھر ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ جو جینون کیس ہوگا اس پہ بھی کوئی اعتماد نہیں کرے گا. یہ تو ایسے کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار عمران خان کی کرپشن کدھر ہے, فرض کریں اگر اس نے 458 کنال کی زمین جو ہے وہ ملک ریاض سے اس کے بدلے میں لی ہے, مگر عمران خان کو فائدہ کیا پہنچا ہے؟ جو ٹرسٹ کی چیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیوی ایک پیسہ ان کو نہیں ملتا, نہ ہی ان کو مالی فوائد ملنے کے چانسز ہیں. اور یہ وکیل صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مالی فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو نہیں ہوا. تو پھر کرپشن کہاں کی؟ ایک ادارہ بن گیا ہے, وہ ادارہ جو ہے وہ بھی سرکار کا ہے, پیسے جو آئے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. اعتراض یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہیں؟ تو عوام سارے خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑی بڑی کرپشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ عمران خان سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلطیاں ساری ہوئی ہیں. کیس کو مطلب چھپا کے رکھنا, دبا کے رکھنا, بشرا بیوی کی باتوں میں آنا, 458 کنال زمین کو لیز کو. بھائی سرکار کا کام کر رہے ہیں اور ٹرسٹ بنا رہے ہیں تو اوپنلی کام کریں. جس طرح توشہ خانہ میں عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس کے بشرا بیوی کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے وہ ساری ڈیل بشرا بیوی نے کی اور یہاں پہ بدنامی عمران خان کو فیس کرنا پڑی. حالانکہ توشہ خانہ عمران خان جو جس طرح کا اس کا لہجہ ہے اور ایگریشن ہے اور جس طرح وہ کرپشن کے خلاف ہیں, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نریندر مودی کی طرح جتنے بھی اس کو توشہ خانہ میں تحائف ملتے تو وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے, نہ کہ بشرا بیوی اس کو بیچتی. 4 آنے کے, 8 آنے کے, 10 آنے کے, آپ نے 50% پے کیا ہے, 20% پے کیا ہے, مگر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس سے تھوڑا ڈینٹ لگا تھا عمران خان کو. مگر چونکہ عمران خان کے فالوور ہی ایسے ہیں کہ ان کی غلط بات کو بھی وہ ٹھیک تصور کرتے ہیں. بہرحال جو آنے والی کیسز ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور یہ جو 23 دسمبر کا کیس ہے اس میں عمران خان کی قوی سزا کا امکان ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.